بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام طلحہ ظہور عباسی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف یوتھ۔ ناظرین، آج ہماری اس نشست کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو کیسے اس کی ویلیوز کو، اس کی مورل ویلیوز کو ڈسٹرائے کیا جا رہا ہے، مغرب سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے کریٹیو ہیڈ ہیں مسٹر متین فاروقی صاحب۔ سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ویسٹ جو ہے میڈیا کو کیسے کنٹرول کر رہا ہے اور یہ کیسے ہماری یوتھ کو انفلوئنس کر رہا ہے اور کیسے ہماری ایتھیکل اور مورل ویلیوز کو ڈسٹرائے کر رہا ہے۔ طلع، یہ جو پہلا سوال ہے ویسٹ کیسے کنٹرول کر رہا ہے، دیکھیں اس کے لیے پیچھے تھوڑا سا ہمیں ماضی کو دیکھنا ہوگا اور جو ہمارے ہسٹوریکل حقائق ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ جدید یورپ کا بانی ڈیکارٹ، اس کی تھیوری ہے یہ باقاعدہ، اس نے یہ تھیوری کو یورپ کے اندر نافذ کیا اور اس کے بعد اب اس میڈیا کے ذریعے ریسٹ آف دی ورلڈ کے اوپر اس کے اوپر اثر انداز ہے۔ اور وہ تھیوری یہ ہے کہ انسانی معاشرہ، انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کے بغیر گزاری جا سکتی ہے، یعنی ہم ایک خدا بیزار معاشرے میں رہنا پسند کریں، یا یہ کہ ہماری پوری انسانی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ اب آپ اس جو پوسٹ ماڈرنزم کی جو تھیوری ہے اس کا اگر مطالعہ کریں تو وہ یہ ساری یہ تھیوری ہے۔ اس تھیوری کے اندر رہ کے انہوں نے اس پوری سوسائٹی کو ڈیولپ کیا، یورپ کے اندر ڈیولپ کیا، اور باقی اب ہمارے سوسائٹی کو بھی کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس تھیوری کو ذہن میں رکھ کے جائزہ لیں پوری میڈیا کا، تو ہم اس پورے میڈیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا استعمال جس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اندر جس طرح سے اس کے اندر اپنی ساری چیزیں پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں کیا کھا رہا ہوں، میں بریانی کھا رہا ہوں، اب میں آئس کریم کھا رہا ہوں، اب میں جوس پی رہا ہوں، اب میں کوئی اور چیز کھا رہا ہوں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر، اسلامک سوسائٹی کے اندر ان ساری چیزوں کو منع کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس کا بدقسمتی سے یہ کہ ہم نہ صرف اپنے کلچر کا مطالعہ کرتے ہیں، نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ ہم ان ساری چیزوں کو یعنی بغیر کسی جانے بوجھے ان سب چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث موجود ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کے لیے کوئی اچھی چیز کھانے کے لیے لاؤ تو اس کے ریپر بھی گھر کے باہر ڈسٹ بن میں نہ ڈالو۔ یعنی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے میں نے KFC آرڈر کیا ہے اور وہ ڈبہ میرے گھر آیا ہے پورا، اور میں نے کھانے کے بعد وہ ڈبہ ڈال دیا ڈسٹ بن کے اندر، تو برابر والا جو گھر ہے اس کے بچے نے شاید ابھی دوسرے وقت کے کھانے کا وہاں پہ گھر میں ایشو ہو، اور وہ جب باہر آ کے دیکھے گا کہ یہاں KFC کا ڈبہ پڑا ہوا ہے ڈسٹ بن میں، تو اس کے اندر ایک احساس کمتری پیدا ہوگا۔ تو یعنی ہمیں اس سوسائٹی کی ترغیب دی گئی ہے۔ یا یہ کہ میں اپنے والد کے ساتھ فلاں جگہ گھومنے گیا ہوں، میرے والد صاحب نے مجھ پہ یہ خرچہ کیا ہے، میں اپنی والد صاحب کے ساتھ اس گاڑی کے اندر جا رہا ہوں اور میں یہ ساری ویڈیو شیئر کر رہا ہوں۔ اور یہ آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر آپ کو بظاہر کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوگی۔ اور اسی کی جو ہماری دین کی تعلیمات ہیں اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرمائے اور ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا بچہ نہیں مل رہا ہے، کھو گیا ہے کہیں۔ تو ابھی یہ والی ڈسکشن چل رہی تھی اور وہ بہت پریشان تھے کہ تھوڑی دیر میں اسی ڈسکشن کے دوران میں ایک اور صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا آپ کا جو بچہ آپ بتا رہے ہیں وہ فلاں والے میدان میں مجھے لگ رہا ہے کہ کھیل رہا ہے، تو وہاں جا کے دیکھیں۔ تو وہ جیسی بھاگ کے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو، تم جب اس بچے کو دیکھو اور وہ تمہارا ہی بچہ ہو اور وہ اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا تو جاتے ہی اس کو میرا بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ صحابی نے، وہ چلے گئے تو دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کو یہ کیوں کہا کہ آپ میرا بیٹا کہہ کے نہ پکارنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بیٹا کھوئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اور یہ بہت پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو وہاں اور بھی بچے کھیل رہے ہوں گے، یہ وہاں جاتے ہی زور سے اپنے بیٹے کو آواز دے گا اور اسے گلے لگائے گا پڑھتے جذبات سے، تو عین ممکن ہے وہاں کچھ ایسے بچے بھی کھیل رہے ہوں جن کے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو وہ اس منظر کو دیکھ کے ان کے اندر جو دکھ ہوگا میں نہیں چاہتا کہ وہ ہو۔ یہ ہے ہماری تعلیمات، اور اس ساری تعلیمات
کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہونے والی جتنی بھی پوسٹ ہیں، وہ میں بھی ٹیکنیکل بات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، وہ میں آپ سے ایک اور بیان کرتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں ہم اپنی زندگی کی ساری خوشیاں، اپنی زندگی کی ساری اچیومنٹس کو اس طرح سے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ جانے بوجھے بغیر کہ اس کے نتیجے میں ہماری کامیابی پہ خوش ہونے والے کتنے ہوں گے، لیکن ایسے بھی تو ہوں گے کہ جو کسی وجہ سے اس کامیابی تک نہیں پہنچے، ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ تو یہ یعنی یہ بالکل ایک اس ماڈل کے اوپر ہے جس کا میں نے ابھی ڈیکارٹ کی تھیوری کا ذکر کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا کا سارا استعمال، ہم اس بات کو بہت اچھی طرح بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سب کا سب ہم کسی کے حوالے کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی روز و شب، صبح اٹھنا بیٹھنا جاگنا، یہ جو میں نے ساری آپ کو تفصیل بتائی، وہ سب امریکہ میں رکھے ہوئے کسی سرور کے اندر ساری چیزیں چلی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں، یہ ایک ٹیکنیکل پہلو ہے۔ اور دوسرا یعنی اب جو آنے والی زندگی ہے، آپ دیکھیں کہ میرے بچے اگر جس طرح موبائل کے اندر موجود ہیں، سوشل میڈیا کے اندر، آپ آج کا نوجوان موجود ہے موبائل کے اندر، اس سوشل میڈیا کے اندر، یہ ساری وہ ایکٹیویٹی ہیں جو ان کو اصل میں تنہائی میں مبتلا کر رہی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے جس بات کی ہمارے دین نے تعلیم دی ہے وہ یہ کہ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے باخبر رہوں، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں سے باخبر رہوں، ان کی خبر گیری کروں، اور اس کے بعد میں اپنے محلے والوں کی خبر گیری کروں، اپنے دوستوں کی خبر گیری کروں۔ وہ بچہ تو اس سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی کے اندر اپنے والدین کو دستیاب نہیں ہے، وہ اپنے پڑوس کی کیسے خدمت کر سکے گا، وہ ان کی کیسے خبر گیری کر سکے گا؟ وہ ایک پورا اس کے اندر وقت کو اپنے اس نیگیٹو سرگرمی میں ضائع کرنے کا پورا ایک منصوبہ اس نے بنایا ہوا ہے کہ جس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھنٹے جو ہیں وہ منٹوں کے حساب سے اس کے یعنی مصروف ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اور مجھے خوف ہے اس بات کا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہم وہ جنریشن ہیں جس نے اس ڈیجیٹل میڈیا کے علاوہ بھی زندگی دیکھی ہے، جس میں ہم ہر وقت دستیاب ہوتے تھے سب کے لیے، دوستوں کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے۔ اور ہم ہی وہ جنریشن ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن ایک ڈائننگ ٹیبل کے اوپر اگر 6 لوگ گھر کے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو وہ 6 کے 6 آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، اور سب کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اور ان کو امریکہ میں رہنے والے کسی فرد کے بارے میں تو ساری تفصیل پتہ ہے، لیکن اس ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے 6 لوگوں کے درمیان میں ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، ان کے معاملات کیا چل رہے ہیں، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یعنی میں ایک دفعہ اسلام آباد جا رہا تھا اور ایک سگنل کے اوپر گاڑی رکی، تو برابر والی گاڑی پہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون گاڑی چلا رہی تھی، 4 خواتین تھیں اور باقی 3 گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب وہ سگنل پہ میں نے گاڑی رکی تو میں نے برابر میں دیکھا تو وہ چاروں کو چاروں، جتنی دیر تک سگنل آف تھا، وہ چاروں خواتین اپنے اپنے موبائل میں موجود تھیں۔ یعنی وہ سفر کے دوران بھی آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ یہ وہ تنہائی ہے جو ہمیں سوشل میڈیا آج کی دنیا میں لے کے جا رہا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں کہ جو آپ اپنے بچوں کے، آج کی یوتھ جو اپنے بچوں کے اندر دیکھے گی، اور اس کے لیے ان کو تیار ہونا چاہیے اس تدارک کے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میٹاورس کا دور آ رہا ہے، یعنی سوشل میڈیا کے بعد اب ہم میٹاورس کے اندر جائیں گے، جس کے اندر وہ ایک چشمہ لگائے گا، ایک گوگلس لگائے گا، اور اس کے بعد وہ دنیا میں جہاں جانا چاہے گا وہاں چلا جائے گا، یعنی اپنے آپ کو فزیکل محسوس کرے گا، اپنے امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی دوست یا کسی سیلیبریٹی کے ساتھ، یا نیگیٹو سرگرمیوں میں جس کا میں مزید تفصیل میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے گھر میں اور وہ کہیں اور ہے۔ تو وہ کتنا اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے، اس دین کے کتنے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے جس کے لیے اس کو یہاں پہ بھیجا گیا ہے، اس سارے کام کو، اس سارے عمل کو وہ کتنا انجام دے پا رہا ہے پروڈکٹیولی، جو ایون اس کے لیے اپنے ہیں۔ تو یہ جو تنہائی کا پورا شکار معاشرہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی ڈیکارٹ کی اس تھیوری کی ابتدا ہے، جو کہ ایک پوسٹ ماڈرنزم کے نام سے تھیوری ہے، جو ساری کی ساری اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہمارے معاشرے کو خدا کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم خدا کے بغیر بھی اپنے معاشرے کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ تو جس معاشرے کے اندر اگر اللہ نہیں ہے تو پھر وہ معاشرے کو ظاہر ہے کہ تباہی سے روکا نہیں جا سکتا، اور بدقسمتی سے یہ یورپ ہمارے ساتھ کر رہا ہے۔ اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب بچوں سے یا یوتھ سے موبائل لے لیا جائے، لیکن اب موبائل تو نہیں لے سکتے، لیکن اس کا لاجیکل حل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں اس کا لاجیکل حل کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ سوال کہ موبائل کے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے، یہ سوال میرے خیال ہے اب دیر ہو گئی اس بات کی. عملاً ایز اے فادر اگر میں آپ سے کہوں کہ شاید عملاً بہت مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے. یعنی ابھی بھی میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر میں انہوں نے اپنے بچوں کو موبائل یعنی ایک خاص عمر تک نہیں دیے ہوئے. یہ تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ کس عمر تک بچوں کو نہیں دینا سیل فون. یہ تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نا کہ گھر کے اندر جو نیٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر جو فیملی ریسٹرکشنز ہیں وہ لگائی جا سکیں. یہ تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں نا. اور یہ سروسز بھی موجود ہوتی ہیں نیٹ کے کہ پیرنٹس کے پاس ان کا ایڈمن کنٹرول ہو اور ان کو پتہ ہو کہ ان کے بچے کن سائٹس پہ جا سکتے ہیں اور کن سائٹس پہ نہیں جا سکتے. تو یہ ساری چیزیں تو پیرامیٹرز موجود ہیں نا. آپ یہ بتائیں کہ کتنے والدین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہوگا مگر یہ نہیں کر رہے ہوتے. اور دوسرا یہ کہ ہم بچوں کے اندر اگر وقت گزاریں ان کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ اچھی بات کریں، ان کو انگیج کریں اس محبت میں جس کا وہ تقاضا کرتے ہیں فطری طور کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ وہ کیوں نہیں اس سے باہر آئیں گے. مجھے تو گلہ ہے اس بات کا، سچی بات ہے تعالیٰ، کہ جتنا موبائل آج کی یوتھ استعمال کر رہی ہے اتنا ہی وہ پیرنٹس بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی گھر میں والدین بھی فیس بک اور کسی پہ اس پہ لگے ہوئے ہیں اور تو بچے بھی لگے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ لائبریری آپ کے گھر میں نہیں ہے تو بچوں کو پڑھنے کی کبھی بھی عادت نہیں ہوگی. اگر آپ سارا وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بچے بھی ٹی وی دیکھیں گے یا موبائل دیکھیں گے. تو یہ سب سے پہلے تو بڑوں کو وہ ساری روایت کو واپس لانا ہوگا جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی تھی، تبھی وہ بچوں کے اندر آتی ہیں. اگر میرے اندر کتاب کا شوق ہے تو اس وجہ سے کہ میرے والد کے اندر کتاب کا شوق تھا. میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ مطالعہ کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے تو میں اپنے والد کو دیکھتا تھا کہ وہ مطالعہ کر رہے ہوتے تھے. اگر آج کا بچہ یہ کہے کہ یا آج کے والدین یہ خواہش کریں کہ بچے کو موبائل کے بغیر کیسے زندگی گزاری، تو ان کو خود بھی موبائل چھوڑنا ہوگا. وہ خود بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں. تو یہ ہو سکتا ہے، ان سارے پیرامیٹرز ہو سکتا ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور آخری بات یا جو میں کہتا ہوں واقعتاً واحد بات ہے، میں اپنی شخصیت کے حساب سے کہہ سکتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں کہ انسانی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فطری مادہ پیدا کیا ہے کہ آپ اس سے محبت کریں تو وہ اس کا رسپونڈ کرتا ہے. کسی طرح کا دور آ جائے، ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا میں کسی طرح کی خرابیاں پیدا کرنے کا دور آ جائے جس کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں، اگر ہم اس کے معاملات میں دلچسپی لیں، اس سے محبت کریں. اگر آج کا استاد اپنے شاگردوں سے محبت کرے، ان کو ہر بات کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ان کی سیلف رسپیکٹ کو متاثر نہ کرے، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ذلیل نہیں کرے اور ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے، ان کی پرابلم کو اپنی پرابلم سمجھے، ان کے ساتھ وقت گزارے، تو میرا خیال ہے کہ شاگرد بھی اس کے ساتھ وقت گزاریں گے، اس سے محبت کریں گے. اسی طرح والدین کا بھی یہی ہے، انٹریکشن اور کمیونیکیشن بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے. اور جو بڑے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے تعالیٰ کہ ان کو آگے بڑھ کے کچھ سیکریفائس کرنا ہوگا اس مشکل دور میں جس کا آپ حل پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ اگر کریں گے تو وہ چاہے کسی قسم کا بھی گیجٹ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ چھوڑ دیں گے. میرا خیال ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کریں گے. آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک ایسی کلاس کے اندر جس کے ٹیچر کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور ایک ایسی کلاس کے اندر جس کے ٹیچر کو آپ کو خاص پسند نہیں کرتے، دونوں کی کلاس میں 1.5 گھنٹہ گزارنا آپ کے لیے کتنا آسان اور مشکل ہے، اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ کے اندر، اپنی فطرت کے اندر تبدیلی لانی ہوگی. آج کی یوتھ کے حوالے سے میں ایک بات آخر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے آج کی یوتھ میں پوٹینشیل اپنے زمانے کی یوتھ سے زیادہ نظر آتا ہے. مجھے آج کی یوتھ میں علم سے محبت اپنے زمانے کی یوتھ سے زیادہ نظر آتی ہے. مجھے آج کے یوتھ کے اندر لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ اپنے زمانے کی یوتھ سے زیادہ نظر آتا ہے. بس صرف فرق اس بات کا ہے کہ ہم نے اس کو ان ساری چیزوں کی طرف رسپونڈ کرنے والا کتنا بنایا ہے. ہم نے نہیں کیا ہے رسپونڈ، تو پھر انہوں نے اپنے راستے تلاش کر لیے اور وہ اس کی طرف نکل پڑے. ہمیں بس ان کو اپنی طرف لانا ہوگا، پھر آپ دیکھیے گا یہ سارے رزلٹ انشاءاللہ ضرور تبدیل ہوں گے.